جسے صیاد نے کچھ، گل نے کچھ، گل نے کچھ سمجھا، چمن میں کتنی معنی خیز تھی ایک خاموشی میری۔ وہ ایک اچھا بھلا کسی کا شعر تھا، آج کا سو کارڈ عشقیہ مزاج سمائی۔ اس کو کسی نے خام خواہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ وہ بگڑے ہوئے شعر کچھ یوں ہے کہ تمہیں حسن و محبت پہ دسترس ہے، اس کی آنکھوں اور گھر کے بارے میں بھی جاننا اہم ہے، مگر یہ بتاؤ جغرافیہ، تاریخ، فلسفہ، فلکیات، سائیکالوجی، ریاضی، سائنس، سیاسیات وغیرہ بھی جانتے ہو؟ تو اس بگڑے ہوئے شعر کے ریفرنس سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے متفرق موضوعات ہیں، 3 ٹاپک شامل ہیں۔ آج بات کریں گے ارتھ کا جیو سینٹرک اور ہیلو سینٹرک ماڈل۔ دوسرا ٹاپک ہوگا لمٹس آف نالج، نالج کی حدود کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری ٹاپک ہوگا اسٹرکچر اینڈ پاور ڈائنامکس آف سوسائٹی، کہ سوسائٹی کا سوشل اسٹرکچر کیا ہے اور اس میں جو ایک ایجنٹ ہے پاور، تو پاور کس طرح سوسائٹی کو ایوالو کرنے میں اور سوسائٹی کو انٹیگریٹ یا ڈس انٹیگریٹ کرنے میں، یا سوسائٹی کی ایگزسٹنس میں پاور کا کیا رول ہے، یہ ہمارے آج کے 3 ٹاپکس ہوں گے۔ تو پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فلکیات سے متعلق پہلا ٹاپک ہے، انسان نے جب سے اپنے شعوری حص کو سمجھنا شروع کیا ہے، اس میں اپنے آپ پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باہر بھی جھانکا ہے۔ انسان کی جو شعوری حص ہے وہ اس کو بیک وقت اس کے اندر دیکھنے میں مصروف رکھتی ہے، اور ساتھ ہی اس کا جو ماحول ہے، اس کی سراؤنڈنگ ہے، اس پر بھی گہری نظر رکھنے میں اس کی توجہ کو مرکوز رکھتی ہے۔ انسان کی جو یہ شعوری حصہ ہے، اس کی ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ہزار سال کم و بیش پر محیط ہے۔ یہی سائنس اور ریزن کی تعریف ہے۔ تو انسان نے سب سے پہلے جو اس کا مسکن تھا، اس کی جو فرسٹ ایگزسٹنس تھی، جہاں پر اس نے اس زمین کو سمجھنا شروع کی۔ اس زمین کے ساتھ ساتھ جب اس نے نگاہ اوپر دوڑائی تو اس کو وسیع فاصلوں پر محدود ایک کائنات کا منظر نظر آیا، جس میں بے شمار انگنت قسم کی کہکشائیں اور ستارے اور سیارے موجود تھے۔ سب سے پہلے اس کا جو اپنا مسکن تھا، پلانٹ ارتھ، اس کے بارے میں انسان وقتاً فوقتاً مختلف پیشن گوئیاں کرتا رہا ہے، مختلف اپنی آرائے دیتا رہا ہے۔ جو سب سے پہلی انسان کی آبزرونس تھی، جو سب سے پہلے انسان کی کیلکولیشن تھی اباؤٹ دا ارتھ، اس میں انسان نے پہلے یہ کہا کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ چپٹی ہے، ہموار ہے، وہ ایلپٹیکل یا سفیریکل نہیں ہے۔ تو اس نظریے کو رد کیا گیا۔ ارسطو نے اس کے رد میں دلائل پیش کیے۔ ارسطو اپنے دور کا پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھا، سوشیولوجسٹ بھی تھا، بایولوجسٹ بھی تھا، اور اسٹرانومر بھی تھا۔ اب جیسے سائنس میں یہ تھیوری مشہور تھی کہ زمین فلیٹ ہے، تو اس کے رد میں دوسری سائنسی تھیوری پیش کی گئی کہ نہیں، زمین فلیٹ نہیں ہے، زمین سرکولر ہے، دائرہی شکل میں۔ تو جب سائنس اپنے کسی ہم شعبہ تھیوری کو رد کرتی ہے، تو اس کے رد میں، اس کے اینٹی تھیسس میں سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ دوسری سائنٹیفک تھیوری پیش کرتی ہے، جو بیس کرتے ہیں فزیکل ایویڈنسز پہ۔
وہ فزیکل ایویڈنس سے انسان پرسیو کرتا ہے اپنی سینسز سے، تو یہ سارا ریشنل نالج ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پہلی دلیل پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ جیسے جب لیونر ایکلپس ہوتا ہے تو چاند پر جو زمین کا سایہ پڑتا ہے، تو چونکہ چاند اور سورج کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، اس وجہ سے لینر ایکلپس ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایویڈنس کیا گیا، اس کو جو آبزرو کیا گیا، تو وہ یہ کیا گیا کہ اگر وہ زمین چپٹی ہوتی تو وہاں پر ایلپٹیکل سایہ بننا تھا چاند پر زمین کا۔ زمین نے سورج سے آنے والی روشنی کو چاند پر پہنچنے سے روک دیا ہے، جبکہ وہ ایلپٹیکل نہیں ہے، وہ سرکولر ہوتا ہے، دائرہوی شکل کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایویڈنس تھا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت 2000 سال پہلے ارسطو نے یہ دلیل کیسے پیش کی کہ چاند پر زمین کی رکاوٹ کی وجہ سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی۔ تو بلکہ یہ دلیل اس نے دی، پہلی دلیل اس کی تھی اس تھیوری، فلیٹ ارتھ تھیوری کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہ زمین جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، فلیٹ نہیں ہے، زمین سرکولر راؤنڈ ہے۔ اور دوسرا، اس وقت کے سیاحوں کی ایویڈنسز کی وجہ سے یہ دوسرا دلیل دی گئی، جو سیاح تھے، جو ٹریولر تھے، اس وقت جو ایک شمالی ستارہ تھا جو سب سے پہلے آسمان بین المدار ہوتا ہے، جس کی مدد سے اس وقت انسان سفر میں نیویگیشن کی ہیلپ لیتا تھا، تو وہ ستارہ مختلف دنیا کے مختلف مقام سے شام کے وقت جب طلوع ہوتا تھا تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ مختلف مقامات پر مختلف تھی۔ تو یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے، اور اگر ایک ستارہ ہے تو اس کو اس فلیٹ ارتھ سے جہاں بھی دیکھا جائے گا تو اس کی جو ہائٹ ہے، جو کوآرڈینیٹس اگر ہم لیں، وہ ہر جگہ سے ایک سیم ہائٹ پہ نظر آئے گی۔ لیکن چونکہ ارتھ سرکولر تھی، سرکولر ہونے کی وجہ سے مثلا ایکویٹر پر اس سیارے کی جو ہائٹ تھی وہ بنسبت وہ نیچے نظر آتا تھا، اور دوسرے علاقوں میں وہ نسبتاً بلندی پہ نظر آتا تھا۔ تو یہ ارتھ کو سرکولر ماننے والوں کے لیے یہ جو مشاہدہ تھا، یہ ایک اور دلیل تھی، اس بات کا ثبوت تھا کہ ارتھ جو ہے وہ سرکولر ہے، وہ فلیٹ نہیں۔ تیسری بڑی اہم دلیل تھی، اسی لاجک عام مشاہدے پر مشتمل تھی کہ جو بھی شپ ہے جب وہ سفر کرتا ہوا سمندر سے جب آ رہا ہے یا جب جا رہا ہے، تو عام انسانی مشاہدہ بھی ہے کہ جیسے جیسے وہ دور جاتا ہے، اس کی جو نچلا حصہ ہے، جو نچلی باڈی ہے، وہ پہلے گم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جو بادبان ہوتے ہیں وہ اینڈ تک نظر آتے رہتی ہیں، یا جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کے بادبان نظر آتے ہیں، اس کی باڈی رفتہ رفتہ بعد میں نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ کرو ہے، تو کرو چیز پہ اگر کوئی چیز سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے اس سے، تو وہ رفتہ رفتہ گم ہوتی جائے گی، نہ کہ ایک نقطے کی شکل میں گم ہوگی۔ تو اس کا ہم آج کے دور میں بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا آسمان ہے، اگر اس میں بادل نہ ہو تو کلر شیڈ تو ہمیں اس کا 3D امیج سمجھانے میں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے۔ کلر شیڈ مختلف دن میں مختلف رہتے ہیں جو کہ اس کی 3D امیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ویسے ہمیں آسمان جو ہے وہ اس کی 2D امیج ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ تو ہم اجسام جو حرکت کر رہے ہیں، سب سے قریب جو ہمارا نیبر ہے چاند اور سورج، تو اگر ان کے ہم طلوع و غروب کو دیکھیں تو یہ اس ہمارے جو کینوس بنا ہوا ہے سارا آسمان، اس پر جب یہ ٹریول کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں کلیئرلی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایلپٹیکل جا رہے ہیں، ایک سرکولر مدار میں جا رہے ہیں۔ یہ اگر زمین چونکہ ہموار نہیں ہے تو یہ اسٹریٹ لائن میں نہیں موو کر رہے، یہ ایک ایلپٹیکلی موو کر رہے ہیں،
جس وجہ سے یہ افق سے نمودار ہوتے ہیں اور آسمان پہ بلند ہو کے دوسرے افق میں دور جاتے ہیں. تو دور سے ہمیں بالکل یہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ زمین سے جہاں ہمیں دور اگر ہم کسی کھلے میدان میں جا کر دیکھیں تو ہمیں دور سے بھی کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یوں لگتا ہے وہاں پر آسمان اور زمین جیسے مل رہی ہیں. اگر یہ فلیٹ ہوتی تو وہ سورج جو غروب ہو رہا ہے چاند جو غروب ہو رہا ہے یہ تارے جو غروب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ افق میں نہ ڈوبتے, وہ سیدھے چلے جاتے. اس پہ ایک بڑا اچھا شعر بھی ہے. یہ آسمان اور زمین کے ملنے پہ ایک بڑا دلچسپ شعر کسی نے کہہ رکھا ہے, ہر ایک چلن میں اسی مہربان سے ملتی ہے, زمین ضرور کہیں آسمان سے ملتی ہے. ہمارے اپنے اس مسکن ہمارے پلانٹ ارتھ کے بارے میں انسان کی جو پہلی رائے تھی, جو پہلی پکچر آف دا یونیورس تھی, جو کائنات کا جو ماڈل تھا, جو پہلی کائناتی تصویر بنائی گئی تھی, اس میں اس کو فلیٹ سمجھا گیا تھا کہ یہ ہموار ہے, چپٹی ہے, یہ اسفیریکل نہیں ہے. تو اس کی رد میں عام مشاہدات کی بنیاد پر, کیونکہ اس وقت سائنٹیفک صرف مشاہدات, سائنسی علم جو تھا وہ صرف مشاہدات پر مبنی تھا, اس میں ایکسپیریمنٹ جو تھے وہ صرف اسی خاص محدود حد تک تھے. فلکیات تو انتہائی محدود قسم کا علم تھا, وہ صرف بصری ایویڈنسز پر یقین رکھتا تھا. تو کائنات کی ابتدائی ماڈل جو تھا, جو فرسٹ پکچر آف دا یونیورس تھی, اس میں دنیا کے بارے میں, ہمارے آسمان کے بارے میں یہ محدود قسم کی تھیوری, یہ والی تھیوری اپلائی کی جاتی تھی. تو اس کے بارے میں جو زمین کے بارے میں جو ابتدائی دوسری تھیوری تھی, وہ تھیوری یہ تھی کہ ارتھ جو ہے وہ اسٹیشنری ہے. پہلی تھیوری تھی کہ ارتھ فلیٹ ہے. دوسری تھیوری زمین کے بارے میں وہ یہ تھی کہ ارتھ جو ہے وہ اسٹیشنری ہے, وہ ساکن ہے, وہ حرکت نہیں کر رہی. اب زمین کو حرکت نہ کروانا, زمین کو اسٹیشنری سمجھنا, اس کے ساتھ پھر ڈیفینیٹلی یہ دوسری بات اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جو دیگر فلکیاتی اجسام, جو چاند ستارے ہیں, سورج ہے, وہ پھر زمین کے گرد ریوالو کر رہے ہیں, وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. زمین مرکز ہے اور وہ ایک مرکز کے گرد اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے زمین ساکن ہے اور دیگر اجسام اس کے گرد چکر لگا. اس کو پکچرائز کیا پٹولمی نے, ارسطو سے تقریباً 200 سال بعد, 200 years after Ptolemy, after Aristotle. Ptolemy is the one who picturized the first model of the universe. اس نے باقاعدہ اس کو پکچر کیا. اس نے اس کو نام دیا جیو سینٹرک ماڈل آف دا یونیورس, جس میں زمین جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے اور دیگر سیارے اپنے مدار میں اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اس پکچر میں اس نے 8 سرکل ظاہر کیے اور یہ کہا کہ کوئی بھی سیارہ جو ہے فلکیاتی جسم وہ اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے, اس کا اپنا راستہ ہے, کوئی کسی کے دوسرے راستے فلکیاتی جسم کے راستے میں نہیں آ رہا. پٹولمی کو یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے پہلا کائناتی ماڈل تصویری شکل میں پیش کیا. پٹولمی بہت زبردست اسٹرانومر تھا. پٹولمی سے پہلے بھی انسان آسمان کو دیکھ رہا تھا, اسے آبزرو کر رہا تھا, لیکن اس نے اس علم کو ایک مزید ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کر آیا اور اپنے گھر کو کائنات کا مرکز قرار دیا, جیو سینٹرک ماڈل آف دا ارتھ. اس نے جو ماڈل پیش کیا اس میں اس نے 8 سرکل بنائے زمین کے گرد, زمین سینٹر میں, اور جو پہلا کرہ ہے, جو پہلا سرکل ہے, جو موونگ پاتھ ہے وہ چاند کا ہے, اس کے بعد سورج ہے,
پھر ستارے جو آسمان پر ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں وہ تیسرے کرے میں، اس کے بعد مرکری، وینس، مارس، جپٹر اور زحل۔ اچھا میں حیران ہوں کہ آج سے 2200 سال قبل انسان نے یہ جان لیا تھا کہ یہ جو سولر سسٹم کے یہ جو سیارے ہیں، اس وقت 5 سیارے ڈسکور ہوئے تھے، کہ یہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ جو باقی دیگر سیارے ہیں یہ ہم سے بہت دور ہے، اس وقت ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں ہے۔ ان 8 کروں میں انسان فلکیاتی اجسام کو جو آبزرو کر رہا تھا ان کو ایک سیکوینس وائز پیٹولمی نے ان کروں کے اندر رکھ دیا۔ یہ ایک سمپل سی پکچر تھی پیٹولمی کے جیو سینٹرک ماڈل کی۔ اس میں کچھ نقائص بھی تھے، فلاز تھے، لیکن اس کو اپروول ملا اس وقت کے مذہبی طبقے کی جانب سے۔ پیٹولمی کو خود اندازہ تھا کہ میرے ماڈل میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے نقائص موجود ہیں، لیکن اس میں پیٹولمی نے یہ گنجائش رکھ دی تھی کہ جو آخری کرہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ نان آبزرویبل یونیورس کا جو حصہ ہے جسے انسان ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکا، اس میں اس نے یہ کہا کہ وہ جنت اور دوزخ ہے۔ اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ مذہبی ٹچ دیا اپنے اس ماڈل کو، جس وجہ سے اسے چرچ کی جانب سے اپروول مل گیا کہ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے جو اس وقت کی مذہبی صحیفے تھے ان کی ٹرانسلیشن جو کی ہوئی تھی اس میں اس بات کی گنجائش تھی، اس بات ہی کی تشریح تھی کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے اور جنت اور دوزخ بھی ہے۔ تو انہیں یہ جو پہلی پکچر بنائی گئی تھی ایک اسٹرانومر کی جانب سے کائنات کی، تو انہیں یہ فیوریبل لگی تو انہوں نے اسے اپروو کر دیا۔ یہ اس وقت انسان کی فلکیات کے بارے میں جو علم تھا، انسان کو یہ ضرور معلوم تھا کہ یہ جو میری نالج میں ہے یہ ایک محدود سا علم ہے، میں ابھی اس کو ڈسکور کر رہا ہوں، اس میں مزید وسعت آئے گی۔ ارسطو بھی جیو سینٹرک ماڈل کے بارے میں خیالات رکھتا تھا، جس کو بعد میں مزید تائید مل گئی پیٹولمی کے جیو سینٹرک ماڈل کی وجہ سے۔ اس آئیڈیا نے 1300 سال تک حکومت کی، یہی آئیڈیا رائج رہا، ایکسیپٹ کیا جاتا رہا کہ ارتھ از دی سینٹر آف دا یونیورس، اور اب زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ پھر جب یورپ میں رینیسانس کا دور آیا، جب ایسٹرانومی، فلسفی، سوشیالوجی، سائنس، ریشنلٹی کا جب دور آیا، جب انسان نے اپنے سمجھ کو مزید وسعت دی، تو فلکیات کا علم بھی انسان کا بڑھا، انسان کو سوچنے کی حس بڑھی۔ تو کوپرنیکس نے تہلکہ مچا دیا۔ کوپرنیکس نے جو کائنات کی تصویر بنائی تھی، ہماری کائنات کا جو ماڈل بنایا تھا، وہ پیٹولمی کے کائناتی ماڈل کا بالکل اپوزٹ تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اینٹی تھیسس تھا پیٹولمی کے جیو سینٹرک ماڈل کا۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا فلسفی میں، فلکیات میں، اور انسان کی پرسیپشن کے بارے میں ایک بہت بڑا ریولوشن تھا۔ اس سے تبھی تو کوپرنیکس ریولوشن کہا جاتا ہے کہ کوپرنیکس نے انسان جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، سینٹر سمجھ رہا تھا یونیورس کا، کوپرنیکس نے انسان کے سوین کو توڑا کہ نہیں، زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے، نہ ہی زمین اسٹیشنری ہے، زمین تو گھوم رہی ہے، بلکہ سورج جو ہے وہ ہمارے اس سسٹم کا سینٹر ہے۔ اسے ہیلیو سینٹر ماڈل آف دا یونیورس کہا جاتا ہے۔ کوپرنیکس کے اس ماڈل کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا چرچ کی جانب سے، بڑی مشکلات بھی سہنا پڑی اسے۔
لیکن کوپرنیکس نے بڑی ہمت کی، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انسان کی سوچ کو ایک نیا رخ دیا۔ اس کے بعد پھر دو جرمن اسٹرانومر کیپلر اور گلیلیو، انہوں نے کوپرنیکس کی ہی بات کو آگے بڑھایا۔ کوپرنیکس نے تھیوری پیش کی، انہوں نے اس کا مشاہداتی ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی، گلیلیو نے پہلی ٹیلیسکوپ بنائی، اور جب اس نے ہمارے سولر سسٹم کے ایک سیارے کا مشاہدہ کیا کہ اس کے چاند جو ہیں اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اس بات نے گلیلیو کو یہ بات سمجھانے میں مدد دی کہ آج تک انسان جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ ہر فلکیاتی جسم زمین کے گرد گھومنے کا پابند ہے، تو اس سیارے کے جو چاند ہیں یہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی بھی جسم کو گھومنے کے لیے زمین کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ چاند اس سیارے کے گرد گھوم رہے ہیں تو دیگر سیارے بھی کسی اور مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوپرنیکس صحیح تھا، زمین بھی کسی اور مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو ارسطو اور پٹولمی کے جو ماڈل نے 1300 سال کائنات پہ جو قبضہ جمائے رکھا، اب یہ کہہ لیں، اور انسانی ذہنوں پر جو قبضہ جمائے رکھا کہ ہم مرکز ہیں، اسے گلیلیو کی ٹیلیسکوپ نے توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر انسان کو یہ سمجھ آئی، پھر انسان یہ سوچنے لگ گیا کہ اگر میں مرکز نہیں ہوں تو کون ہے؟ لیکن انسان نے آسمان کو دیکھنا نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال ان دونوں کیسز میں بھلے جیو سینٹرک ماڈل تھا یا ہیلو سینٹرک ماڈل تھا، انسان آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور تاروں اور ستاروں کے بارے میں اپنے مشاہدات کرتا رہا۔ وہ اس پہ جان کا ایک بڑا اچھا شعر بھی ہے، یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، کیا کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا؟ تو یہ تھی گفتگو جو کائنات کی پہلی تصویر تھی، جو پہلا ماڈل بنایا گیا تھا، یہ اس کا خاکہ تھا، یہ انسان کی اپنی کائنات کے بارے میں ابتدائی تصویر تھی۔ اس پہلے ٹاپک پہ مزید ڈسکشن ہم آئندہ ویڈیوز میں جاری رکھیں گے۔ آج کے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیمٹس آف اور نالج۔ ہم یہ جو کچھ بھی جانتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے علم میں ہوتا ہے، اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں؟ وہ جو ہم جانتے ہیں اس کی ایسنس کیا ہے؟ علم ہے، علم شے کیا ہے؟ ان کی کیا ماہیت ہے؟ اس کی حد کیا ہے؟ اس کی ویلیڈیشن کیا ہے؟ ٹرو نالج کیا ہے؟ کیا علم ممکن ہے؟ یہ سارے سوالات علمیات، فلسفی کی برانچ اپسٹمالوجی کے ہیں کہ ہمارے علم کی حد کیا ہے۔ آج کیا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے علم کی حد کیا ہے، کون سی باتیں ہمارے علم پہ حد لگا رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے جاننے کی لمٹ ہے، کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے جاننے کی حد کو طے کرتے ہیں۔ جیسے اپنے گزشتہ ٹاپک کو بطور کیس اسٹڈی اگر لیں کہ سینکڑوں سال انسان یہ سمجھتا رہا کہ وہ کائنات کا مرکز ہے، بعد میں آ کر کسی اور سائنٹیفک تھیوری نے مشاہدات اور ثبوت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر اس علم کو رد کر دیا، پھر اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ تو پہلے والا بھی نالج تھا، بعد میں بھی نالج آیا۔ بعد والے نالج کے پاس ایویڈنسز زیادہ تھے، اس کے پاس آرگومنٹیشن اس کی اسٹرانگ تھی، اس کے ایویڈنسز میں ویٹ تھا، تو اس نے پہلے علم کو رد کر دیا۔ تو پہلے والا بھی علم تھا، بعد والا بھی علم ہے۔ پہلے والے علم کو ثابت کرنے کے دلائل موجود تھے،
اس میں بھی انسانی مشاہدات کا عمل تھا، بعد میں بھی انسانی مشاہدات کا عمل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور پرسنل ایکسپیرینس پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اور ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم سینسز کے تھرو اس کو پرسیو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینسز کا نالج کی ایکوائرنگ پہ اور اس کی ویلیڈیشن پہ بڑا اثر ہے. یہ دوسری حد ہے جو ہمارے علم کی حد کو طے کرتی ہے، ہمارے سینسز. کیونکہ ہمارے سینسز لمیٹڈ ہے، ان کی پرسیپشنل پاور لمیٹڈ ہے، تو ہمارا نالج لمیٹڈ ہے. اس پہ پلیٹو نے تھیوری اپنی دی، تھیوری آف فارم. وہ کافی حد تک ہمیں علم کے بارے میں سمجھنے میں کافی حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے. تھیوری آف فارم یہ کہتی ہے، تھیوری آف فارم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ ٹروتھ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ ہم سے پوشیدہ ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. وہ ریلم آف آئیڈیاز ہے. ریلم آف آئیڈیاز میں اوریجنل جو یونیورس ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. جس کائنات میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ سمجھنا اس کی ریفلیکشن ہے. حقیقی کائنات کہیں اور ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ صرف ہماری سوچ میں. جو کچھ ہم فزیکلی پرسیو کرتے ہیں، ہم خود جو ہیں، ہم خود وہ نہیں ہیں جو ہم ہیں. ہم جو اوریجنل یونیورس میں ہم ہیں، ہم اس کی ریفلیکشن ہے. اگر اسی کائنات کے جیو سینٹرک اور ہیلو سینٹرک ماڈل کو بطور تصور لے لیں، اس پہ تو چلیں یہ کہہ لیں کہ اب پتہ نہیں کوئی اور ماڈل آئے گا جو ان دونوں کو رد کر دے گا. اگر اسی کو لے لیں کہ جو بھی ہے، فرض کر لیں ہیلو سینٹرک ماڈل، اس کو سپوز کریں، تو جو ہیلو سینٹرک ماڈل ہے، جو کائنات کا جو ماڈل ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں جو بتایا گیا ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. اس کی اوریجنل اصل جو فارم آف آئیڈیاز ہے، اس ہیلو سینٹرک ماڈل کی کائنات کی یہ تصویر بطور اپنے انکلوڈنگ اٹس آل آبجیکٹس، یہ وہاں پر موجود ہے. ہم جو اس کو آبزرو کر رہے ہیں یہ اس کی ریفلیکشن ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ اس کی آپ فوٹو کاپی سمجھ لیں. یہ جو چاند سورج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ہماری زمین، ہماری زندگی، ہماری حقیقی زندگی یہ نہیں ہے، یہ ہم اس کی ریفلیکشن کو جی رہے ہیں. تو ہمارے حد کی لمٹ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے. حقیقی علم جو ہے وہ ہماری پرسیپشن میں ہی نہیں ہے، ہم علم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اچھا، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ویسے یہ موضوع پلیٹو کی تھیوری آف فارم پر ڈیبیٹ کا نہیں ہے، اس پر کسی اور دن بات کریں گے. ویسے ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ اگر پلیٹو کی تھیوری آف فارم کو پلیٹو کی ہی تھیوری پر اگر اپلائی کیا جائے تو وہ اس کا اینٹی بن جاتی ہے. جیسے پلیٹو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلم آف آئیڈیاز ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ریلم آف فارمز ہے. ریلم آف فارمز پر ریلم آف آئیڈیاز کی ریفلیکشن پڑ رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کائنات کو آبزرو کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری پرسیپشن یہاں پہ ہے اور یہاں پر ریالٹی ہے، تو ہم اس ریالٹی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پلیٹو نے اس میں جو تھیوری پیش کی ہے، ان دونوں کا جو ماڈل پیش کر کے اس نے سوچنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ تھیوری اس پر اپلائی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹو کی تھیوری آف فارم بھی اوریجنل نہیں ہے، وہ اوریجنل میں کچھ اور ہے. ہم تک، پلیٹو تک خود اس کا ریفلیکشن پہنچی ہے نا دلچسپ بات. خیر، تو جو نالج کی لمٹ ہے، نالج کی جو حد ہے، انسان جو پرسیو کر رہا ہے اپنے سینسز کی مدد سے، تو اس کی سینسز بھی تو اوریجنل نہیں ہے. ہمارے جو دیکھنے کی حص ہے، جو سوچنے کی اور چھونے کی جو حص ہے، وہ تو نروس کے ذریعے ہمارے دماغ تک پہنچ رہا ہے ڈیٹا، اور ہمارا دماغ اس پر پروسیس کر کے ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلتھ آف دا برین پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ہمارے نالج کی لمٹ. اب جیسے سمجھ لیں جو کلر بلائنڈ ہے ایک شخص کو، اب اس کے نزدیک وہ کلر نہیں ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ کلر ہے. اس کا نالج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلر نہیں ہے،
یہ حد اس پر اس کا دماغ لگا رہا ہے، اس کی آپٹیکل نروس میں ایرر ہے، اور اس ایرر کی وجہ سے اس کے نالج میں ایرر آ رہا ہے. تو نالج کی لمٹ اور نالج کی ویلیڈیشن کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہماری خود جو سینسز ہیں وہ بھی ہمیں ٹرو نالج دینے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے. یہاں پر پلیٹو اوپینین اور نالج میں فرق بیان کرتا ہے. اوپینین وہ کہتا ہے کہ جو ہم سینسری آرگن سے جو پرسیو کر رہے ہیں وہ ہماری اوپینین ہے، ہم اسے نالج سمجھ لیتے ہیں. جبکہ جو نالج آف انڈرسٹینڈنگ آف فارمز ہے، جو اوریجنل یونیورس ہے جہاں پر کائنات اپنے ٹرو ایسنس میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹرو نالج ہے، وہی نالج ہے، اور اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ہم تو یہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے اوپینین اور نالج میں. اوپینین ہم جو بنا لیتے ہیں اپنے سینسز کو یوٹیلائز کر کے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی اوریجنل فارم ہے، جبکہ یہ فارم نہیں ہے، یہ فارم کی ریفلیکشن ہے. اور اس ریفلیکشن کے بارے میں جو ہماری پرسیپشن وہ ہماری اوپینین ہے، اور ہم اسے نالج کہتے ہیں، جبکہ وہ نالج نہیں ہے. نالج بھی ہے جو فارمز کی انڈرسٹینڈنگ، اور فارمز کی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچے نہیں جا سکتا اکارڈنگ ٹو پلیٹو. اس پر نیٹشے نے بھی ڈیبیٹ کی ہے نالج کے بارے میں. اس نے تو نالج کے بارے میں اوپینین ہی بالکل چینج کر دی ہے. نیٹشے کا یہ کہنا ہے کہ نالج سے جو ریالٹی جو ٹروتھ تک پہنچ رہے ہیں وہ ہر ایک کے اپنا ہے. کہ کائنات کا جو ماڈل ہے وہ جیو سینٹرک ہے یا ہیلو سینٹرک ہے، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے. جو بھی جس ماڈل کو ایکسیپٹ کرے گا اس نے اس کے بارے میں دلائل دینے، اس نے اسی کے بارے میں اپنا اپیسٹیم کریٹ کر لینا ہے، اور وہی اس کا نالج ہے، اور اسی کا نالج اسی کی ریالٹی ہے. تو نیٹشے کہتا ہے کہ آپ ریالٹی جان ہی نہیں سکتے، جس طرح پلیٹو نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نالج ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ٹروتھ ہے، ریلیٹیو ٹروتھ ہے، کوئی سبجیکٹیو ٹروتھ ہی نہیں، تو کوئی سبجیکٹیو نالج نہیں ہے. تو اس سے اس نے جو ایپسٹمولوجیکل لمٹ بتائی ہے نیٹشے نے، اس کے مطابق نالج پاسبل نہیں، ٹرو نالج پاسبل ہی نہیں ہے. وہ نہیلسٹ تو نہیں تھا، لیکن ایپسٹمولوجیکل نہیلسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا یہ پہلو اس کو نہیلسٹ بناتا ہے کہ وہ نگیٹ کر رہا ہے نالج کی، کہ نالج کی لمٹ پہ کیا بات کرنی، نالج ہر ایک کا اپنا اپنا. تو اس پہ ایک بڑا دلچسپ شعر ہے، یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے، سو پیتے کھمر میں گوا معلوم. آگے چلتے ہیں. علم کی حد میں بڑا اہم کردار ہماری لینگویج ادا کرتی ہے. لینگویج صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، کمیونیکیشن کے لیے نہیں ہے. لینگویج جو ہے وہ دراصل ہمارے سوچنے کی زبان ہوتی ہے. لینگویج از دا میڈیم ان وچ وی تھنک. تو دماغ کو سوچنے کے لیے ایک زبان چاہیے ہوتی ہے. جیسے ڈیکارٹس نے کہا تھا کہ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، باڈی ہے یا پھر مائنڈ ہے، اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. کہ جو مائنڈ کا جو میٹر ہے وہ تھاٹس ہیں، سوچ ہے، اور سوچ کو ایک لینگویج چاہیے ایگزسٹنس کے لیے. ہمیں سوچنے کے لیے ایک زبان چاہیے. دماغ ہر وقت سوچنے میں مصروف ہے. ایون کہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں، جو کہ ہمارے ڈریمز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو لینگویج ہماری سوچ کی زبان ہوتی ہے، جس میں ہمیں اپنی سوچنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک زبان چاہیے. تو زبان میڈیم آف تھنکنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نالج پر ایک لمٹ ہے. نیچر آف لینگویج ول بی دا نیچر آف نالج. لمٹ آف لینگویج ول بی دا لمٹ آف نالج. دنیا میں بے شمار قسم کی زبانیں موجود ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں. تو کسی زبان میں کسی ایک
لفظ کے لیے کتنے ورڈز ہیں؟ ایک ہی شخص کی خوشی کی مختلف کیفیات ہیں، اس ہر کیفیت کے لیے اگر ایک ہی لفظ ہے تو اس کا علم جو ہے وہ محدود ہو گیا۔ اگر ایک ہی کیفیت کے مختلف مظاہر ہیں، خوشی کے مختلف پہلو ہیں، کامیابی کی خوشی اور ہے، اچھے گھر کی خوشی کچھ اور ہے، باپ بننے کی خوشی کچھ اور ہے، پریزیڈنٹ بننے کی خوشی کچھ اور ہے، تو ہر خوشی میں مختلف ہنسی ہے، مختلف مسکراہٹ ہے۔ اگر اس کے لیے اس زبان میں مختلف الفاظ اس کی حقیقت کی نمائندگی کرنے کے لیے ایگزیکٹ وہ الفاظ اگر موجود ہیں تو وہ زبان اتنی وسیع ہے، اس زبان میں اتنا نالج ہے۔ ہمیں سوچنے کے لیے جو زبان چاہیے، ہم تقریباً ہر وقت ہم کلام رہتے ہیں، اپنے آپ سے ہماری گفتگو جاری ہوتی ہے، ہم سوچوں میں، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا یہ کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی بات کہنی ہو، کوئی ہمیں شخص کوئی بات کہہ جائے تو ہم بعد میں بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ جواب دینا چاہیے تھا، یا مجھے اس سچویشن میں اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غالباً کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 60,000 سوچیں روزانہ انسان کے ذہن میں آتی ہیں، چاہتے نہ چاہتے بھی انسان کا دماغ ہر وقت سوچنے میں مصروف ہے۔ تو دماغ کو ایکٹیویٹی چاہیے، تو اس کو کوئی ایکٹیویٹی نہ ملے تو وہ اپنی ایکٹیویٹی خود کریٹ کر لیتا ہے، وہ اس کی ایکٹیویٹی ہے سوچنا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وی سفر مور ان امیجنیشن دین ان فزیکل۔ کیونکہ ہمارا دماغ ہر وقت اپنے ہم سفر کریں نہ کریں، ہمارا دماغ ہمیں مجبور کرتا ہے سفر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس نے سوچنا ہے، اسے سوچ چاہیے۔ تو ہم جس زبان میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری وہ زبان جو ہے وہ ہماری سوچ کی زبان بن جاتی ہے، اور وہ زبان جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے علم کی حد طے کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے، ہم اس کائنات کا مشاہدہ جو کر رہے ہوتے ہیں، کائنات کا جو فرسٹ ہینڈ نالج ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ہماری تھرو سینسز، ہم تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو ان کی آواز اور ان کی تصویر سے ہمارے امیج میں ہمارا دماغ ایک تصویر بنا لیتا ہے ہمارے سب کانشیس میں۔ اور اگر ہم کسی چیز کو چھو لیتے ہیں تو یہ 3 سینسز اس چیز کے بارے میں نالج پرسیو کر لیتی ہیں، اور ہمارے دماغ کی جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس میں اس کی ایک سالڈ امیج بن جاتی ہے۔ اب جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں اور جو بہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس بصری معلومات نہیں ہوتی اور سماعتی معلومات بھی نہیں ہوتی، تو ان کا دماغ پھر چیزوں کو چھو کر اس چیز کے بارے میں امیج کریٹ کر لیتا ہے، اور پھر دماغ ان تصویروں کی مدد سے نئے ایک سوچ کی نئی لینگویج اپنے ڈسکور خود کر لیتا ہے، اور اس میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے سوچنے کے لیے ہماری زبان مدد کرتی ہے، اور جب ہم کسی لینگویج کی مدد سے کسی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کی امیج کریٹ کرتے ہیں اور اس نالج کو پرسیو کرتے ہیں، تو وہ آپ سمجھ دیں کہ ہم اس کی ٹرو پکچر کو ہم کبھی بھی پرسیو نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی کیفیت کو الفاظ کا سہارا دے کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی کیفیت کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ ہمارے جو بھی جذبات ہوتے ہیں وہ الفاظ کی صورت دوسروں تک کانوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو وہ کیفیت کی جو ٹرو پکچر ہے اس میں یقیناً ملاوٹ ہو جاتی ہے، ہم یا تو ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں یا کم معنی ڈلیور کرتے ہیں، یا ہمارا جو لہجہ ہے وہ اس کے معنی میں ضرور گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری لینگویج لمٹ ضرور ہے ہمارے نالج پہ، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نالج ہماری ہیلپ تو کر رہی ہے، لیکن ٹرو 100% نالج ہم تک نہ پہنچا رہی ہے، نہ ہم سے دوسری طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو جب ہم لینگویج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لینگویج لاس آف میننگ کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس پر بڑا اچھا شعر ہے، چراغ جلتے ہیں بینائی بجھنے لگتی ہے، خود اپنے گھر میں گھر کا نشان نہیں ملتا۔ آج کے اگلے اور آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اسٹرکچر آف اے سوسائٹی۔ ہم سوسائٹی جس میں رہ رہے ہیں، ہم انڈیویجولی ایک فرد بھی ہیں اور ایک معاشرہ بھی ہیں،
اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فرد بھی ہے۔ سوسائٹی کی تاریخ اتنی ہے جتنی انسان کی خود اپنی تاریخ ہے۔ سوسائٹی انڈیپینڈنٹ آف بارڈر ایگزسٹ کرتی ہے۔ سوسائٹی کو آپ ایک فرد کی طرح لیں، اور اگر اس کا کمپیریزن ہم اسٹیٹ کے ساتھ کریں، اسٹیٹ ویسے ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو سم ہاؤ دونوں ریلیٹ کرتے ہیں۔ کچھ اسٹیٹس میں بہت ساری سوسائٹیز ایوالو کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ سوسائٹی میں بہت ساری اسٹیٹس رہ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر اسلامک سوسائٹی کو انڈیویجولی دیکھا جائے، کلیکٹیولی دیکھا جائے، تو تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک اسلامک سوسائٹی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ایک اسٹیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر بہت ساری سوسائٹیز بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں، مختلف کلچر یا اس میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ تو سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہے وہ فرد ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے تھیوریز بہت، کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے، بھلے نیچرل سائنسز ہو یا سوشل سائنسز ہو، ان دونوں کے لیے تھیوریز بڑی ہیلپ کرتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس سوسائٹی کا نالج بڑا ضروری ہے سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم سوسائٹی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ تنہا یا تو بیسٹ رہے گا یا پھر گاڈ رہے گا، یہ دونوں تنہا رہیں گے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے سماج چاہیے۔ انسان سماج ہے، سماج سے ہے، سماج جو ہے وہ انسان سے۔ اس پہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، میں ایک فرد صف آرا معاشرے کے خلاف، اور ایک فرد میں پورا معاشرہ بھی ہوں۔ انسان معاشرے کی عمارت کی ایک بنیادی اینٹ ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، فرد قائم ہے ربط ملت سے۔ تو 3 تھیوریز ہیں جو سوسائٹی کا جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کو سمجھانے میں ہماری مدد کرتی ہیں، کہ فزیکل اسپیکٹس کیا ہیں کسی سوسائٹی کے، سوسائٹی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے، کیا انگریڈینٹس ہیں جو سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں، جو اس کا فزیکل ہائرارکی ہے اس کو ہماری فزیکل پکچر ہمارے دماغوں میں بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان میں ایک تھیوری ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم، کنفلکٹ تھیوری اور سمبولک انٹریکشنزم۔ اب جو پہلی تھیوری ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم، اس کے نام سے ظاہر ہے یہ تھیوری یہ بتائے گی کہ سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے۔ جیسے کہ ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی کا جو بیسک یونٹ ہے وہ اس کا سیل ہے۔ اب سیل جو ہے وہ اس کا اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے، وہ اس کا اسٹرکچر بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے ہیومن باڈی کا، اور ہیومن باڈی نے کیسے ایگزسٹ کرنا ہے، اس ایگزسٹنس کے لیے جو جو فزیکل اور کیمیکل ریئیکشنز چاہیے وہ اس کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو وہ فنکشن میں بھی وہی اسٹرکچر جو ہے وہی اس کا فنکشن ہے۔ تو اسٹرکچر فنکشنلزم سوسائٹی کے فزیکل اسپیکٹس بتائے گا کہ سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی فزیکل پکچر کیا ہے، اور وہ جو اس کے اسپیکٹس ہیں فزیکل، وہ سوسائٹی کے فنکشن میں کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اسٹرکچر فنکشنلزم میں مختلف ادارے، گورنمنٹ اور کلچر ایک ٹول ہے جس کے تحت سوسائٹی ایوالو کر رہی ہوتی ہے۔ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے لیے، انسان ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی کے لیے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی ایگزسٹنس جڑی ہے ایک کلچر کے تحت۔ سوسائٹی کے جتنے بھی سب ڈویژنل پارٹیکلز ہیں وہ ایک کامن کلچر کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہیں۔ کلچر ایک بانڈنگ گلو ہے جس نے اپنے تمام پارٹیکلز کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ یہ اس کو بانڈنگ فورس کہہ لیں یا گریوٹی کہہ لیں، جس نے اپنے تمام سوشل انسٹیٹیوشن، جس میں فیملی ہے، سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، ان سب کو اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو گلو ہے وہ گلو کلچر ہے۔ دوسری تھیوری ہے سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے کنفلکٹ تھیوری۔
کنفلکٹ تھیوری کلیئرلی ہمیں یہ بتا رہی ہے اپنے نام سے کہ کسی بھی سوسائٹی میں مختلف قسم کے کنفلکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک سوسائٹی کے اندر مختلف کلاسز ہر وقت ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ اکنامک کلاس ہوتی ہے، وہ ورکنگ کلاس ہوتی ہے، لیبر کلاس ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. تو اسی طرح کلچرل ڈفرینسز پہ کلاسز ہوتی ہیں. تو سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ کنفلکٹس فار دا سیک آف پاور ہوتے ہیں، فار دا سیک آف ایگزسٹنس ہوتے ہیں، فار دا سیک آف کلچر ہوتے ہیں، فار دا سیک آف آئیڈینٹی ہوتی ہیں. ان کے تحت یا فار دا سیک آف ریسورسز، پاور کو ریسورسز میں ہم کنسیڈر کر لیں تو یہ گین ہوتا ہے کنفلکٹس کا. ان گین کے تحت جو سوسائٹی میں کنفلکٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے تحت سوسائٹی میں کیا چینجز ہوتی ہیں، سوسائٹی کس طرف موو کرتی ہے. آیا تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا سنوار پیدا ہوتا ہے. تو یہ تھیوری اس کے بارے میں بتاتی ہے. تیسری تھیوری ہے سمبولک انٹریکشنزم. اس کے تحت یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہاؤ انڈیویژول انٹرپریٹ میننگ تھرو انٹریکشن اینڈ سمبلس. تو اپنے کلچر کے ذریعے سوسائٹی میں کس طرح ویلیو ایڈ کرتا ہے اور کس طرح میننگ فل بناتا ہے اپنے بینگ لائف. تو انسان کسی معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے، فرد، وہ سوسائٹی میں اپنی سوشل ریالٹی کیسے کریٹ کرتا ہے. تو سمبولک انٹریکشنزم یہ تیسری تھیوری یہ بات سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. پھر سوسائٹی میں پاور ایک بہت اہم ایجنٹ ہے. اچھا، انسان نے سوسائٹی کیوں بنائی؟ تاکہ وہ ایگزسٹ کر سکے. تو سوسائٹی نے ایگزسٹ کرنا ہے. سوسائٹی میں انڈیویژول کی اہمیت ہے لیکن سوسائٹی کو انڈیویژول سے زیادہ کلچر اہم ہے. سوسائٹی کو جو سوشل نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں. تو سوسائٹی جو اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، سوسائٹی جو ایوالو کر رہی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی مختلف سوسائٹیز کو جنم لے رہی ہوتی ہے. نئی سوسائٹی پرانی سوسائٹی کی جگہ گھیر لیتی ہے. جس طرح آج کی اگر ہم دور کی بات کر لیں تو اس گلوبلائزیشن کے دور میں ایک گلوبل سوسائٹی نے جنم لے لیا. تو اگر ہمارا کل کو کسی ایلین کریچر سے سامنا ہو گیا تو ہم کوئی بھی اسٹیٹ ایز اے انڈیویژل اسٹیٹ ان سے انٹریکٹ نہیں کریں گے، تو ہم ایز اے ہیومن سوسائٹی ان سے کمیونیکیٹ کریں گے. تو سوسائٹی کی ایگزسٹنس کے لیے سوسائٹی میں ڈفرینٹ طرح کی پاورز ہوتی ہیں. پاور پہ پھر بات کرتے ہیں. تو سوسائٹی کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. سوسائٹی کے پاور ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے کہ پاور کہاں پہ لائے کر رہی ہے تو 4 طرح کی تھیوریز ہیں جو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہیں. اس میں ایلیٹ تھیوری ہے، پلورلسٹ تھیوری ہے، کنفلکٹ تھیوری ہے اور جنڈر تھیوری ہے. ایلیٹ تھیوری یہ بتا رہی ہے کہ ایک ایلیٹ کا گروپ ہے جس کے پاس میکسیمم پاور آ چکی ہے اور وہ سمال گروپ ہے، اور وہ سمال گروپ سوسائٹی میں پریویل کر گیا اور پاور پر میکسیمم مینوپلی جو ہے وہ اس ایلیٹ گروپ کی ہے. دوسری جو تھیوری ہے وہ پلورلسٹک تھیوری ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر اون پاور. تو پاور کا کوئی ایک سینٹر نہیں ہے، تو ہر گروپ پاور کی اسٹرگل میں ہے. اور وہ یہ ملٹی گروپس تھیوری ہے اس میں پاور ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، پاور اکارڈنگ ٹو دا سائز کہہ لیں پاور ڈیوائڈ ہو چکی ہے اور پاور کی اسٹرگل ہر وقت جاری ہے. تیسری تھیوری ہے کنفلکٹ تھیوری. تو کنفلکٹ تھیوری کے تحت سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاسز جنریٹ ہو چکی ہیں. ڈفرینٹ سوشل کلاسز ہیں، سوشل اکنامک کلاسز ہیں جن میں سوسائٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو جنڈر تھیوری ہے. جنڈر تھیوری نام سے ظاہر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سوسائٹی میں جنڈر گیپ کی وجہ سے پاور ڈائنامکس جاری ہے. پاور اسٹرگل آن دا بیسس آف جنڈر ہے کہ کوئی ایک جنڈر کسی دوسرے پر غالب ہے. تو اس میں سوشل نارمز کلچر ریزن ہو سکتا ہے، تو یا رائٹس آف ایجوکیشن کی وجہ سے کسی ایک جنڈر کو ڈپرائیو رکھا گیا. تو پاور ڈائنامکس سوسائٹی کے ڈسٹرب ہو چکے ہیں اور جنڈر تھیوری کی بنیاد پر سوسائٹی جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہے. اب پاور جو کہ ٹول کے طور پر سوسائٹی یوٹیلائز کرتی ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے،
اب اس پاور کی ملٹیپل فارمز ہیں، ان کی تھیوریز کی طرف دیکھتے ہیں. تو پاور کی جو تھیوریز ہیں، سب سے پہلے پاور کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پاور ایک ایسا ایجنٹ ہے جس کے تحت سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ جو سوشل سٹرکچرز ہیں یا سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ میکسیمم پاور گین کرنے کے لیے وہ کلچرل نارمز، لاز، ریسورسز، اکانومی، ان کی بنیاد پر دوسروں پر، انڈیویجولز پر یا انسٹیٹیوشن پر یا سوشو کلچرل انسٹیٹیوشنز پر اثر ہونے کی اگر اہلیت رکھتے ہیں تو یہ پاور ہے. اب پاور جو ہے جیسے کہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کہ کسی ایک شخص یا ادارے کے پاس ایسی اہلیت ہے جو کسی دوسرے شخص یا ادارے پر اپنا اثر ڈالنے کی اہلیت، اس کو پاور کہتے ہیں. وہ کلچرل ہو سکتا ہے، وہ نارمز کی مدد سے ہو سکتا ہے، وہ ریسورسز کی مدد سے ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو انفلوئنس کرنا ان اے پازیٹیو اور نیگیٹو سینس، اس کو پاور کہتے ہیں. اب پاور کے ریسورسز ہیں تو اکنامک پاور، سوشل پاور، پولیٹیکل پاور اور کلچرل پاور. اکنامک پاور جیسے اکنامک ایلیٹ اگر جو سوسائٹی میں ہے اس کے پاس ایک اکنامک پاور ہے، وہ اس کی اکنامک پاور، اس کی جو ویلتھ کی ریسورسز کی پاور ہے، وہ اس کی ایک پاور بن جاتی ہے سوسائٹی میں. اس کی مدد سے وہ دوسروں پر اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں. اسی طرح سوشل پاور سوسائٹی خود ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے. گورنمنٹ اور سوسائٹی، پبلک آمنے سامنے ہوتی ہے تو پبلک کے پاس اپنی سوشل پاور ہوتی ہے. اس کی مثال آپ بہترین لیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا کی پاور جیسے کہا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا سوسائٹی کی پاور ہے، تو یہ اس کو میس پاور بھی کہتے ہیں. پولیٹیکل پاور گورنمنٹ پالیسیز یا ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرنے کی جو پاور ہے، یہ پولیٹیکل ایلیٹس کے پاس ہوتی ہے. اس پاور کو پولیٹیکل پاور کہتے ہیں. یا اب یہ اگر تین جو ہم نے پاور ڈسکس کی ہیں، اگر ان کا آپس میں انٹریکشن کروائیں تو ایک ایلیٹ گروپ کی جو اکنامک ایلیٹ ہے، اس اکنامک ایلیٹ کی جو ریسورسز کی پاور ہے، اگر اس سے وہ پولیٹیکل پاور گین کر لیتا ہے تو اس کی اکنامک پاور اس کو پولیٹیکل پاور گین کرنے میں مدد کر رہی ہے. تو مور اکنامک پاور جو ہے وہ مور پولیٹیکل پاور گین کرنے میں مدد کر رہی ہے. تو ایک پاور دوسرے پاور ڈائنامکس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو پاور فار دا سیک آف پاور. اور تیسری پاور ہے کلچرل پاور. اس سوسائٹی کے پاس جو اس کے کلچر کی پاور ہوتی ہے، جس سے دوسری سوسائٹیز، ہر سوسائٹی سے چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا کلچر پریویل، وہ اپنے کلچر کی آپ کہہ لیں ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، اپنے کلچر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کے کلچر کی جو پاور ہے، اس کے کلچر میں اس کا رہن سہن ہے، اس کی لینگویج ہے، اس کا آرٹس ہیں، اس کی پوئٹری، فلاسفی، سائنس، ریلیجن، اس کی ایتھکس، نارمز، ویلیوز، یہ سارے جو آرٹیکلز ہیں یہ کلیکٹیولی اس کے کلچر کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کلچر کتنا ڈومینیٹیو ہے، کتنا اس کو ریجنلی یا انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا کلچر ہے، یہ اس کی کلچرل پاور ہے. اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے چائنیز فوڈ مختلف کنٹریز میں پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح فرانس کے پرفیوم پسند کیے جاتے ہیں. یورپ برٹش کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، او لیول، اے لیول، اس کو مختلف ملکوں میں رائج کیا گیا، یہ اس کی کلچرل پاور ہے. اسی طرح مختلف کنٹریز کا پاپ میوزک، کسی کا کلاسیکل میوزک پسند کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کلچرل پاور ہیں جو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں کسی دوسرے کلچر کو. تو اپنے ویڈیو کے اس تیسرے پارٹ میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سوسائٹی کا جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے، اس سٹرکچر میں اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن پر کون سی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس کے باٹم پہ ہیومن انڈیویجول ہے جس کے لیے سوسائٹی، یہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس میں فیملی ہے، اس میں ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، اس میں گورنمنٹ ہے. تو یہ سارے ایک
کلچرل بانڈ کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سوسائٹی میں پاور اسٹرگل ہے، اور اس پاور اسٹرگل کے تحت کس طرح ملٹی تھیوریز اس پاور ڈائنامکس کو سمجھنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں کہ پاور کا ایک سینٹر ہے یا پاور کے ملٹی سینٹر ہیں۔ اور پھر پاور ڈائنامکس میں بڑی انٹرسٹنگ تھیوریز جو 4 ہیں جو پاور کی ٹائپس کو ہمیں سمجھنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ یہ تھی آج متفرق موضوعات پہ ڈسکشن۔ میں جلد کوشش کروں گا آئندہ پھر اسی طرح کے دلچسپ اور متفرق موضوعات پہ جلد ویڈیو لے کر آؤں۔ اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چلیں جاتے جاتے آپ کو آج کا آخری شعر سناتے ہیں۔ شعر ہے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔